اور اسما بنت عمرو رضی اللہ عنہا جنہیں ام منی کہا جاتا ہے، ہم شاب میں اکٹھے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان دنوں وہ اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر وہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں حاضر ہونا پسند کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور آپ پہلے مقرر تھے۔ مذاکرات کا آغاز ہوا اور پہلا مقرر ہوا۔ جب مجلس مکمل ہو گئی تو اجتماع کرنے والوں نے اوس اور خزرج کے ان ممتاز اور منتخب لوگوں کے درمیان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان عسکری معاہدے کی مضبوطی کے لیے تمہیدی مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس عظیم تاریخی اجتماع کے پہلے مقرر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ لوگوں میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ ان کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو بیان کریں جسے وہ کرنے والے ہیں، اور ان پر ان کی اس عظیم ذمہ داری کو بھی واضح کریں جو اس عسکری معاہدے کے نتیجے میں ان کے کندھوں پر پڑنے والی ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، اے گروہ خزرج، عرب اس قبیلے کو انصار کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہم نے باوجود اپنے اختلاف کے ان کی اپنی قوم سے حفاظت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں معزز اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں، مگر اب انہوں نے آپ کے پاس جانا چاہا ہے۔ بس اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے جس بات کی انہیں دعوت دی ہے اسے پورا کرو گے اور مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری ذمہ داری کی بات ہے، اور اگر تم نے انہیں اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں معزز اور مامون ہیں۔ جب عباس رضی اللہ عنہ اپنی تقریر سے فارغ ہوئے تو یثربی باشندوں نے انہیں کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملتفت ہو کر بڑے عزم و شجاعت اور بڑے مصمم ارادے اور ایمان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو کچھ آپ پسند فرماتے ہیں ہم سے عہد لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کی، پھر فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ عسکری لحاظ سے اس معاہدے کی اہم دفعات یہ تھیں کہ اوس اور خزرج کے یثربی باشندوں نے معاہدہ کیا کہ وہ اپنی جانوں، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ اور قرآن کی طرف دعوت دی اور اسلام کی طرف رغبت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی دفعات پر اس چیدہ یثربی مبارک گروہ کی تصدیق چاہتے ہوئے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہاری اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس جذبے کے ساتھ میری حفاظت کرو جس جذبے کے ساتھ تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو۔ پس البراء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگے، ہاں ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بیعت لیجئے۔ خدا کی قسم، ہم جنگوں اور ہتھیاروں کے پتلے ہیں اور ہم نے یہ باتیں اپنے اسلاف سے ورثے میں لی ہیں۔ ابھی البراء بن معرور رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے التزام کو جو اس معاہدے کی روح سے ان پر فرض ہوتا تھا بڑے پرزور انداز میں بیان کر رہے تھے کہ ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ عنہ بیچ میں بول پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہے، ہم ان سے یعنی یہود سے قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کر دیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو آپ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، میرا خون تمہارا خون، میرا عہد تمہارا عہد، میری حرمت تمہاری حرمت ہے۔
میں تم سے اور تم مجھ سے ہو، جن سے تم لڑو گے میں ان سے لڑوں گا، اور جن سے تم صلح کرو گے میں ان سے صلح کروں گا۔ جب انصار نے متفقہ طور پر بیعت کی شرائط کو قبول کر لیا اور مصافحے کے ذریعے بیعت کرنی چاہی، تو عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ اپنی قوم کی قربانی کی استعداد کو معلوم کریں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معاہدہ اور بیعت کی ہے وہ اس کے مطابق کس حد تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فرمانے لگے، اے گروہ خزرج، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس شخص کی بیعت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تم ان کی بیعت اسود و احمر سے لڑنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب مصیبت سے تمہارے اموال ختم ہو جائیں گے اور تمہارے اشراف قتل سے ختم ہو جائیں گے تو تم انہیں چھوڑ دو گے، تو ابھی ایسا کر لو۔ خدا کی قسم، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم اموال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود بھی معاہدے کی پابندی کرو گے تو ان کے ساتھ رہو۔ خدا کی قسم، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مالی مصائب اور قتل اشراف کے باوجود ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملتفت ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس بات کی پابندی کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ پھر کہنے لگے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اس معاہدے کو لکھنے اور اس پر مہر لگانے کی بجائے فریقین نے ہاتھوں کے ذریعے بیعت کرنے کو مطلق اعتماد کا ذریعہ سمجھا۔ وہ شدت ایمانی اور سرشتی وفاداری کی خو کی وجہ سے اس امر کو تحریراً معاہدے کے پختہ کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کر یکے بعد دیگرے ان کی بیعت لی۔ اس طرح یہ معاہدہ نافذ العمل خیال کیا گیا۔ یہ بات مردوں کی طرف سے ہوئی، اور اس ہراول میں جو زنانہ بازو تھا جس کی نمائندہ دو عورتیں تھیں، یعنی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ اور اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے ہاتھوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، اس لیے ان دونوں کی بیعت معاہدے کی دفعات سے مکمل اتفاق پر ہوئی۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے خامند عربہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے معاہدے کی پختگی کے وقت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان شرائط پر ان کی بیعت کر لی ہے جن پر تمہاری بیعت لی ہے۔ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ جب سب سے مصافحے کے ذریعے بیعت کے عام اصول مکمل ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبابعین سے اپیل کی کہ وہ اپنے زعامہ میں سے 12 زعیم انتخاب کریں تاکہ وہ اس معاہدے کی دفعات کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کے نقیب، کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب میری طرف بھیجو تاکہ وہ اپنی قوم کے معاہدے کے ذمہ دار ہوں۔ بس اسی وقت ان کا انتخاب مکمل ہو گیا۔ انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ذمہ دار لیڈروں کی طرح عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی قوم کے معاہدے کے کفیل ہو، جیسے حواریوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں، یعنی مسلمانوں کا۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ جب یہ عسکری معاہدہ نہایت سکون اور ترتیب سے مکمل ہو گیا اور ابھی لوگ اس معاہدے کی پختگی سے فارغ نہیں ہوئے تھے،
کہ مشرکین مکہ کے شیاطین میں سے ایک شیطان نے جو خبر رسانی کے لیے کام کر رہا تھا اس معاہدے کو ظاہر کر دیا۔ یہ جاسوس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات کی نگرانی کرتے تھے تاکہ زعمائے قریش کو آپ کی دعوت کی سرگرمیوں کے متعلق اطلاعات فراہم کریں۔ خصوصاً حج کے اجتماع میں ان قبائل عرب کے درمیان آپ کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں، جن کے لیڈروں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور ان کی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ جب اس جاسوس کو پتہ چلا کہ انصار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہیں تو یہ اس قدر دیر سے پہنچا کہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ خفیہ طور پر اس اجتماع کی خبر زعمائے قریش کو پہنچائے تاکہ وہ اجتماع کرنے والوں کے پاس درے میں اچانک پہنچ جائیں۔ اس بات کا علم اسے آخری وقت پر ہوا جب یہ اجتماع ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ جاسوس ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر مینا کو دیکھنے لگا، جہاں پر حاجیوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، اور بلند آواز سے قریش کی نگاہ ڈرانے والے خطرے کی طرف موڑنے لگا۔ اس نے کہا، اے خیمہ زن لوگو، کیا تم میں کوئی آدمی ہے جو مزمم اور اس کے سابی ساتھیوں سے نمٹے؟ انہوں نے تم سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کفار مکہ کے مجرمین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مزمم کہا کرتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو اسے صابی کہا جاتا تھا۔ جب انصار نے جاسوس کی آواز سنی کہ وہ قریش کو عقبہ میں ہونے والے اجتماع کی خبر دے رہا ہے تو ایک انصاری لیڈر عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ، جو 12 نقیبوں میں سے ایک تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اجتماع قریب الاختتام تھا۔ وہ فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو کل ہم اپنی تلواروں کے ساتھ اہل مینا پر حملہ کر دیں۔ مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کے اس خیال سے اتفاق نہ کیا اور بہادر انصاری لیڈر سے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے مبارک ہراول کو اپنی قیام گاہوں میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ پس عقبہ کے بہادر مینا میں اپنی قیام گاہوں میں واپس چلے گئے اور انہوں نے دعوت اسلام اور اس کے علمبردار کی حفاظت کے لیے مسلح مقابلے کے اصول مضبوطی سے قائم کر دیے۔ اس طرح انہوں نے اسلام اور بت پرستی کی کشمکش کے دھارے کی تبدیلی کی تاریخ کی پہلی فصل تحریر کی۔ جس شب یہ عظیم واقعہ یعنی بیعت عقبہ ہوا، اس کی صبح کو اور جاسوسوں کے بیعت کی خبر دینے کے بعد مکہ کے زعماء اور لیڈروں کا ایک بہت بڑا وفد مینا میں اہل یثرب کے خیموں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل یثرب کے درمیان ہونے والے عسکری معاہدے پر شدید احتجاج کرنے کے لیے آیا۔ انہوں نے اپنے اس احتجاج میں کہا، اے گروہ خزرج، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہو کہ انہیں ہمارے درمیان سے نکال کر لے جاؤ، اور تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر ان کی بیعت کی ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو عرب کے تمام قبائل میں سے کوئی قبیلہ ہمارے نزدیک تم سے زیادہ برا نہ ہوگا۔ اور ابھی تک خزرج کے مشرکین کو بھی اس معاہدے کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا جو ان کی قوم کے مسلم گروہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، کیونکہ وہ شب کی تاریکی میں بڑی رازداری سے ہوا تھا۔ یہ یثربی مشرکین قریش کے سامنے قسمیں کھانے لگے کہ اس قسم کی کوئی بات طے نہیں ہوئی، یہاں تک کہ خزرج کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے قریش کو ثابت کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میری قوم میرے علم کے بغیر اس قسم کا کام نہیں کر سکتی۔ جن لوگوں نے عقبہ کا معاہدہ کیا تھا وہ بھی اس وقت اپنی قوم کی مجلس میں موجود تھے جس وقت مکہ کے زعماء نے یثرب کے زعماء کو اپنا احتجاج پیش کیا تھا، اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کسی نے بھی نفی و اثبات میں بات نہیں کی، خصوصاً اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کے زعماء یثرب کے زعماء کی تصدیق کی طرف مائل ہیں جو بت پرستی میں ان کے شریک تھے۔
جب زعمائے مکہ نے اپنے پیش کردہ احتجاج کا جواب خزرج کے لیڈروں سے سنا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور وہ بیعت کی خبر کے متعلق قریباً اس یقین پر قائم تھے کہ وہ مبالغے کی قسم کی بات ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں شک کا کھٹکا لگا رہا اور وہ گہری نظر سے خبر کی تحقیق کرنے لگے۔ پس انہیں معلوم ہو گیا کہ بیعت عملاً مکمل ہو چکی ہے۔ بس ان کی قیامت آ گئی اور ان کے شاہ سواروں نے یثربیوں پر حملہ کرنے میں جلدی کی کہ شاید انہیں ان لوگوں پر یا ان کے کچھ لوگوں پر فتح حاصل ہو جائے جنہوں نے اس معاہدے کو طے کیا ہے، تاکہ وہ ان سے کچھ انتقام لے سکیں۔ لیکن حملے کی یہ تحریک وقت گزر جانے کے بعد ہوئی اور ابھی قریش وہاں جا کر ٹھہرے ہی تھے کہ تمام حاجی اپنے اپنے وطن کو چلے گئے۔ ہاں، حملہ آوروں نے ان یثربی مسلمانوں کے ایک سردار کو گرفتار کر لیا جو اس معاہدے کے طے کرنے میں شامل تھے، اور وہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے جنہیں وہ مکہ واپس لے آئے۔ اس کے بعد 2 آدمیوں نے انہیں پناہ دی اور وہ 2 آدمی جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ تھے۔ پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ انصار کے مبارک ہراول کے نام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اوس اور خزرج کے اس مبارک ہراول کے ناموں سے آپ کو آگاہ کریں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے عسکری معاہدے سے دعوت اسلام اور اس کے علمبردار کو بیہودہ لوگوں کی بیہودگی اور بے عقلوں کے اوچھے پن سے بچانے کے لیے مسلح مقابلے کی بنیادیں استوار کیں۔ اس طرح وہ ان زبردست فوجوں کے ہراول بن گئے جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے سرکشوں کو ادب سکھایا اور نافرمانی اور طاقت کے جھنڈوں کو سرنگوں کیا۔ اس مبارک عسکری معاہدے کے بہادروں کی تعداد 73 مردوں اور 2 عورتوں تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے 11 آدمی اوس کے اور 62 مرد اور 2 عورتیں خزرج کی ہیں۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ اوس کے حاضرین بنی عبد الاشہل کے 3 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 ابو الحیثم بن التیہان، یہ ان کے حلیف اور حلیف قبیلے سے تھے۔ نمبر 3 سلمہ بن سلامہ بن وقش بن زغبہ رضی اللہ عنہ۔ بنی حارثہ میں سے 3 آدمی تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 زہیر بن رافع بن عدی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، یہ قضاء سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 3 نحیر بن الحیثم رضی اللہ عنہ۔ بنی عمرو بن عوف بن مالک سے 5 آدمی تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 سعد بن حیثمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 رفاعہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 4 معن بن عدی رضی اللہ عنہ، نمبر 5 اویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ۔ عقبہ میں خزرج سے شامل ہونے والوں کی تعداد بنی نجار سے 11 آدمی تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، خالد بن زید بن کلیب رضی اللہ عنہ، معاذ بن حارثہ بن رفاعہ رضی اللہ عنہ، یہ افراح کے بیٹے ہیں۔ نمبر 3 ان کے بھائی عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، نمبر 4 ان کے بھائی معوذ بن حارث رضی اللہ عنہ، نمبر 5 عمارہ بن حزم بن زید رضی اللہ عنہ، نمبر 6 اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 سہل بن عتیق رضی اللہ عنہ، نمبر 8 اوس بن ثابت بن منظر رضی اللہ عنہ، نمبر 9 ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ، نمبر 10 قیس بن ابی صعصع رضی اللہ عنہ، نمبر 11 عمرو بن غزیہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ حضرت زہیر بن رافع بن عدی رضی اللہ عنہ آپ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ ابو بردہ بدر اور تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 45 ہجری میں ہوئی۔ اس سے قبل آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کے ساتھ سب جنگوں میں شامل ہوئے۔ نحیر بن الحیثم رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ سعد بن حیثمہ رضی اللہ عنہ، ان کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ رفاعہ رضی اللہ عنہ بدر میں شامل ہوئے
اور मारकाए खैबर में शहीद हुए।